آپ چونکہ جتنے بھی کیسز بانی پی ٹی آئی پر بنے، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ انٹرویو میں پوچھا تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی خاص بیسز نظر نہیں آتی، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ عدت کا کیس ہے۔ سر، بانی پی ٹی آئی جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان تین جماعتوں سے ہرگز بات نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، رہنما کہتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے انہی سے بات ہوگی، سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہوگی۔ سر، یہ جو رویہ ہے، جب آپ خود ہی سیاسی جماعتوں سے نفرت کا اظہار کر کے بات نہیں کریں گے تو پھر یہ شکوہ کیسا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ یہ اب وہ اس کی ضد ہی کہہ سکتا ہوں ہے عمران کی، پر وہ کبھی اس طرف سخت سٹینڈ لے لیتا ہے، کبھی اس طرف سخت سٹینڈ لے لیتا ہے۔ کسی نہ کسی سے تو بات کرنی پڑے گی، اور سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنا بہتر ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اوپر آپ کے بھاری ہاتھ رکھ دینا ہے، اور وہ ان کے ساتھ تو وہ گنجائش ہی نہیں نکلتی بنتی بعد میں۔ میرے خیال میں تو یہ ان کو کہنا کہ تین جماعتوں سے ہماری بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے، اور پالیٹکس میں تو ذرا کچھ لچک دکھانی پڑتی ہے، پر شاید وہ سمجھتے ہیں کہ لچک نہ دکھانے میں ہی ان کی وجہ، ان کی ساری سپورٹ ہے، ان کی جو ساری ان کا کرزمہ بنا ہوا ہے۔ اور ہماری گورنمنٹ بھی تو یہ کر رہی ہے نا کہ اس کا قد بڑھائے جاتی ہے، اس کو 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں 3 ایسے کیسز میں سزا دی جو کیس بنتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی ان میں کارروائی میں کوئی دفاع کا کسی ملزم کا موقف ہی لیا گیا، کسی ملزم کو اپنا موقف دینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، 342 کا بیان بھی نہیں دینے دیا جو ملزم کا اصلی موقف جس میں بالکل، اور اس کی نشاندہی آپ اکثر کر چکے ہیں۔ تو اعتزاز صاحب، بالکل سر، 9 مئی کا واقعہ سر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اب جو پی ٹی آئی قیادت بیانات دے رہی ہے وہ ایک نئے موڈ میں دے رہی ہے۔ آج ہی میں دیکھ رہی تھی عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجی چھاونی کی رکاوٹیں ساری کہاں گئیں، 9 مئی ایک سازش تھا اور ہمیں جان بوجھ کر اس پہ پھنسایا گیا اور بانی پی ٹی آئی ہی اس کا نشانہ تھے۔ سر، اب 1 سال کے بعد جب 9 مئی ابھی اسی طرح تر و تازہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اسٹیبلشمنٹ کے ذہنوں میں، ایسے بیانات پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائیں گے یا پھر کوئی فائدہ دے سکتے ہیں بیانیے میں؟ نہیں، میرا خیال ہے لوگ اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک آئی جی ہے، اس کے صوبے میں 8 جگہ یہ واردات ہوتی ہے، 8 جگہ مثال کے طور پہ پنجاب کے آئی جی ہیں، 8 یا 9 جگہ عسکری اور فوجی تنصیبات پہ لوگ حملہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ کرتے ہیں وہ بھی لوگ ہی ہیں، اور وہ آئی جی کسی تھانے دار سے نہیں پوچھتا کہ تم اپنی نفری لے کے کیوں نہیں پہنچے وہاں موقع پر۔